ایران کے خلاف اسرائیل کی جنگ میں امریکہ شامل ہو گیا ہے۔ امریکہ نے ایران کی 3 ایٹمی تنصیبات پر حملہ کر دیا ہے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ فردو، نتنز اور اصفہان میں نیوکلیئر تنصیبات پر حملہ کیا گیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ طیاروں نے فردو ایٹمی تنصیب پر پورا پے لوڈ یعنی تمام تر بم گرائے ہیں اور فردو ایٹمی تنصیب مکمل طور پر تباہ کر دی گئی ہے۔ نتنز ایٹمی تنصیب کو اس سے پہلے اسرائیل میں بمباری کا نشانہ بنا چکا ہے۔ ایران کے خلاف اسرائیل کی جنگ میں امریکہ بھی شامل ہو گیا ہے۔ امریکہ نے ایران کی 3 ایٹمی تنصیبات پر حملہ کر دیا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ فردو، نتنز اور اصفہان میں نیوکلیئر تنصیبات پر حملہ کیا گیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ طیاروں نے فردو ایٹمی تنصیب پر پورا پے لوڈ یعنی تمام تر بم گرائے۔ فردو ایٹمی تنصیب مکمل طور پر تباہ کر دی گئی۔ نتنز ایٹمی تنصیب کو اس سے پہلے اسرائیل بھی بمباری کا نشانہ بنا چکا ہے۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اصفہان میں جس ایٹمی تنصیب پر حملہ کیا گیا ہے وہاں افسودہ یورینیم رکھی جاتی تھی۔ صدر ٹرمپ نے امریکی بمبار طیاروں کو اہداف پر حملے کی مبارکباد دی۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ اب امن کا وقت ہے۔ امریکی حکام کے مطابق ایران کی ایٹمی تنصیبات پر بمباری میں امریکہ کے B-2 بمبار طیاروں نے حصہ لیا۔ اس سے پہلے ایران کے صدر نے واضح کیا تھا کہ کسی بھی صورتحال میں ایران اپنی ایٹمی سرگرمیوں کو مکمل ختم کرنے کا امریکی مطالبہ تسلیم نہیں کرے گا۔ ایران کے خلاف اسرائیل کی جنگ میں امریکہ شامل ہو گیا ہے۔ امریکہ نے ایران کی 3 ایٹمی تنصیبات پر حملہ کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ فردو، نتنز اور اصفہان میں نیوکلیئر تنصیبات پر حملہ کیا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ طیاروں نے فردو ایٹمی تنصیب پر پورا پے لوڈ یعنی تمام بم گرائے ہیں۔ فردو ایٹمی تنصیب مکمل طور پر تباہ کر دی گئی ہے۔ نتنز ایٹمی تنصیب کو اس سے پہلے اسرائیل بھی بمباری کا نشانہ بنا چکا ہے۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اصفہان میں گیا ہے وہاں افسودہ یورینیم رکھی جاتی تھی۔ صدر ٹرمپ نے امریکی بمبار طیاروں کو اہداف پر حملے کی مبارکباد دی۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ امن کا وقت ہے۔ امریکی حکام کے مطابق ایران کی ایٹمی تنصیبات پر بمباری میں امریکہ کے B-2 بمبار طیاروں نے حصہ لیا اور اس سے پہلے ایران کے صدر نے واضح کیا تھا کہ کسی بھی صورتحال میں ایران اپنی ایٹمی سرگرمیوں کو مکمل ختم کرنے کا امریکی مطالبہ تسلیم نہیں کرے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ سلامتی کونسل کے مستقل رکن امریکہ نے ایران کی پرامن جوہری تنصیبات پر حملہ کر کے اقوام متحدہ کے چارٹر، بین الاقوامی قانون اور NPT کی سنگین خلاف ورزی کی ہے۔ آج صبح کے واقعات نہایت افسوسناک اور قابل مذمت ہیں اور ان کے دیر پا نتائج ہوں گے۔ اقوام متحدہ کے ہر رکن کو اس انتہائی خطرناک، غیر قانونی اور مجرمانہ طرز عمل پر تشویش میں مبتلا ہونا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت ایران اپنی خود مختاری، مفادات اور عوام کے دفاع کے لیے تمام آپشنز محفوظ رکھتا ہے۔ ایک بیان میں ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ دنیا کو یہ نہیں بھولنا چاہیے امریکہ نے سفارتی عمل کے دوران دغا کیا اور اسرائیل کی جارحانہ اقدام کی حمایت کی اور اب ایران کے خلاف ایک خطرناک جنگ چھیڑ دی ہے۔ ایران کو حق ہے کہ وہ امریکی فوجی جارحیت کے خلاف پوری قوت کے ساتھ کھڑا ہو اور ایران کی سلامتی اور قومی مفادات کا دفاع کرے۔ ایران نے امریکی حملوں کے بعد اسرائیل پر میزائلوں سے نیا حملہ کیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق ایرانی بیلسٹک میزائلوں سے حیفا، تل ابیب کے مضافات اور وسطی اسرائیل میں بڑی تباہی ہوئی ہے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق ابتدائی طور پر ایرانی حملوں میں 15 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیل کا فضائی دفاعی نظام ایرانی ڈرونز روکنے میں بری طرح ناکام رہا ہے۔ ایران نے امریکی حملوں کے بعد اسرائیل پر میزائلوں سے نیا حملہ کیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق ایرانی بیلسٹک میزائلوں سے حیفا، تل ابیب کے مضافات اور وسطی اسرائیل میں بڑی تباہی ہوئی ہے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق ابتدائی طور پر ایران حملوں میں 15 افراد زخمی ہوئے۔ اسرائیل کا فضائی دفاعی نظام ایرانی ڈرونز روکنے میں بری طرح ناکام رہا۔ ایران نے امریکی حملوں کے بعد اسرائیل پر میزائلوں سے نیا حملہ کیا ہے اور عرب میڈیا کے مطابق ایرانی بیلسٹک میزائلوں سے حیفا اور تل ابیب کے مضافات اور وسطی اسرائیل میں بڑی تباہی ہوئی ہے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق ابتدائی طور پر ایرانی حملوں میں 15 افراد زخمی ہوئے ہیں اور اسرائیل کا فضائی دفاعی نظام ایرانی ڈرونز روکنے میں بری طرح ناکام رہا ہے۔ ایران نے امریکی حملوں کے بعد اسرائیل پر میزائلوں سے نیا حملہ کیا ہے اور عرب میڈیا کے مطابق ایرانی بیلسٹک میزائلوں سے حیفا، تل ابیب کے مضافات اور وسطی اسرائیل میں بڑی تباہی ہوئی ہے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق ابتدائی طور پر ایرانی حملوں میں 15 افراد زخمی ہوئے اور اسرائیل کا فضائی دفاعی نظام ایرانی ڈرونز روکنے میں بری طرح ناکام رہا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے ایران پر امریکی حملے کو کشیدگی میں خطرناک اضافہ قرار دے دیا ہے۔ اینٹونیو گوتریز نے کہا ہے کہ اس بات کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے کہ تنازع تیزی سے قابو سے باہر ہو سکتا ہے۔ اس سے عام شہریوں، خطے اور دنیا پر تباہ کن اثرات پڑ سکتے ہیں۔ اس خطرناک گھڑی میں افراتفری کی لہر سے بچنا ضروری ہے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ آگے بڑھنے کا واحد راستہ سفارتکاری اور واحد امید امن ہے۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے ایران پر امریکی حملے کو کشیدگی میں خطرناک اضافہ قرار دے دیا۔ انطونیو گوتریس نے کہا کہ اس بات کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے کہ یہ تنازع تیزی سے قابو سے باہر ہو سکتا ہے، اس سے عام شہریوں، خطے اور دنیا پر تباہ کن اثرات پڑ سکتے ہیں۔ اس خطرناک گھڑی میں افراتفری کی لہر سے بچنا ضروری ہے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے کہا کہ تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، آگے بڑھنے کا واحد راستہ سفارتکاری ہے، واحد امید امن ہے۔ سعودی عرب نے امریکہ کی طرف سے ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کی طرف سے جاری کیے جانے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ ایسی حساس صورتحال کے سیاسی حل کے لیے عالمی برادری اپنی کوششیں بڑھائے۔ سعودی عرب نے امریکہ کی طرف سے ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کی طرف سے جاری کیے جانے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ ایسی حساس صورتحال کے سیاسی حل کے لیے عالمی برادری اپنی کوششیں بڑھائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کی فرد و نتنز اور اصفہان کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کی تنصیبات ختم کر دی گئی ہیں۔ امن قائم نہ کرنے کی صورت میں مستقبل کے حملے بہت زیادہ شدید ہوں گے۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ ان کا مقصد ایران کی جوہری افزودگی کی صلاحیت کو ختم کرنا تھا۔ ایران کو اب امن قائم کرنا چاہیے۔ ایران پرامن نہیں رہا تو آئندہ حملے مزید سخت ہوں گے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران پر حملے کے لیے نیتن یاہو کے ساتھ ٹیم کے طور پر کام کیا، اب یا تو امن ہوگا یا پھر ایران کے لیے سانحہ ہوگا۔ آج رات کے اہداف سب سے مشکل تھے، بہت سے اہداف رہ گئے ہیں، امن نہ ہوا تو درستی کے ساتھ دیگر اہداف کے پیچھے جائیں گے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکی فوجی حکام اتوار کو پینٹاگون میں پریس کانفرنس کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کی فرد و نتنز اور اصفہان کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago.
Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense Pete Hegseth, will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel. And God bless America. Thank you very much. امریکی مذمت کے لیے ایران نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کی درخواست دے دی ہے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مشن نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ عالمی امن برقرار رکھنے کے لیے سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلائے۔ ایران سخت جارحیت کی ان کارروائیوں کی شدید مذمت کرتا ہے۔ امریکی حملوں کی مذمت کے لیے ایران نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کی درخواست دے دی ہے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مشن نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ عالمی امن برقرار رکھنے کے لیے سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلائے۔ ایران سخت جارحیت کی ان کارروائیوں کی شدید مذمت کرتا ہے۔ حماس نے ایران پر امریکی حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ نیوز ایجنسی کے مطابق حماس نے کہا ہے کہ یہ وحشیانہ جارحیت کشیدگی میں خطرناک اضافہ ہے۔ ایران پر امریکی حملہ بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ایران پر امریکی حملہ بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ حماس نے ایران پر امریکی حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ نیوز ایجنسی کے مطابق حماس نے کہا ہے کہ یہ وحشیانہ جارحیت کشیدگی میں خطرناک اضافہ ہے۔ ایران پر امریکی حملہ بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ایران پر امریکی حملہ بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی نے کہا ہے کہ ایران میں امریکی حملوں کے بعد آف سائٹ تابکاری کی سطح میں اضافہ نہیں ہوا۔ ایرانی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں کے بعد IAEA کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے۔ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی نے کہا ہے کہ ایران میں امریکی حملوں کے بعد آف سائٹ تابکاری کی سطح میں اضافہ نہیں ہوا۔ ایرانی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں کے بعد IAEA کا بیان سامنے آ گیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کی قیادت نے تاریخ کا نیا محور تخلیق کیا ہے۔ یہ محور مشرق وسطیٰ اور اس سے آگے خوشحالی اور امن کے مستقبل کی طرف لے جانے میں مدد دے سکتا ہے۔ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ وہ اور اسرائیلی عوام صدر ٹرمپ کے شکر گزار ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کی قیادت نے تاریخ کا نیا محور تخلیق کیا ہے۔ یہ محور مشرق وسطیٰ اور اس سے آگے خوشحالی اور امن کے مستقبل کی طرف لے جانے میں مدد دے سکتا ہے۔ امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے ایران کے خلاف محاذ جنگ کھولنے پر امریکی صدر پر تنقید کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جنگ کی اجازت دینے کا اختیار صرف کانگریس کے پاس ہے۔ برنی سینڈرز کے خطاب کے دوران مجمع نے جنگ کی مخالفت میں نعرے لگا دیے۔ امریکی سینیٹرز برنی سینڈر نے ایران کے خلاف محاذ جنگ کھولنے پر امریکی صدر پر تنقید کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جنگ کی اجازت دینے کا اختیار صرف کانگریس کے پاس ہے۔ برنی سینڈرز کے خطاب کے دوران مجمع نے جنگ کی مخالفت میں نعرے لگائے۔ ایران کے خلاف اسرائیل کی جنگ میں امریکہ بھی شامل ہو گیا ہے۔ امریکہ نے ایران کی 3 ایٹمی تنصیبات پر حملہ کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ فردو، نتنز اور اصفہان میں نیوکلیئر تنصیبات پر حملے کیے گئے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ طیاروں نے فردو ایٹمی تنصیب پر پورا پے لوڈ یعنی تمام تر بم گرائے ہیں۔ فردو ایٹمی تنصیب کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ نتنز ایٹمی تنصیب کو اس سے پہلے اسرائیل بھی بمباری کا نشانہ بنا چکا ہے۔ دعویٰ کیا گیا کہ اصفہان میں جس ایٹمی تنصیب پر حملہ کیا گیا وہاں افزودہ یورینیم رکھی جاتی تھی۔ صدر ٹرمپ نے امریکی بمبار طیاروں کو اہداف پر حملے کی مبارکباد دی ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اب امن کا وقت ہے۔ امریکی حکام کے مطابق ایران کی ایٹمی تنصیبات پر بمباری میں امریکہ کے B-2 بمبار طیاروں نے حصہ لیا۔ اس سے پہلے ایران کے صدر نے واضح کیا تھا کہ کسی بھی صورتحال میں ایران اپنی ایٹمی سرگرمیوں کو مکمل ختم کرنے کا امریکی مطالبہ تسلیم نہیں کرے گا۔ ایران کے خلاف اسرائیل کی جنگ میں امریکہ بھی شامل ہو گیا ہے۔ امریکہ نے ایران کے 3 ایٹمی تنصیبات پر حملہ کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ فردو، نتنز اور اصفہان میں نیوکلیئر تنصیبات پر حملہ کیا گیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ طیاروں نے فردو ایٹمی تنصیب پر پورا پے لوڈ یعنی تمام تر بم گرائے۔ فردو ایٹمی تنصیب مکمل طور پر تباہ کر دی گئی۔ آپ کو ایک دفعہ پھر بتائیں کہ ایران کے خلاف اسرائیل کی جنگ میں امریکہ بھی شامل ہو گیا ہے۔ امریکہ نے ایران کی 3 ایٹمی تنصیبات پر حملہ کر دیا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ فردو، نتنز اور اصفہان میں نیوکلیئر تنصیبات پر حملہ کیا گیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ طیاروں نے فردو ایٹمی تنصیب پر پورا پے لوڈ یعنی تمام تر بم گرائے۔ فردو ایٹمی تنصیب مکمل طور پر تباہ کر دی گئی ہے اور نتنز ایٹمی تنصیب کو اس سے پہلے اسرائیل بھی بمباری کا نشانہ بنا چکا ہے۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اصفہان میں جس ایٹمی تنصیب پر حملہ کیا گیا وہاں
अफसूदा यूरेनियम रखी जाती थी। ईरान ने अमरीकी हमलों के बाद इसराइल पर मिसाइलों से नया हमला किया है। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों से हाइफा, तल अबीब के मुज़ाफ़ात और वस्ती इसराइल में बड़ी तबाही हुई है। इसराइली हुकाम के मुताबिक इब्तदाई तौर पर ईरानी हमलों में 15 अफराद जख्मी हुए हैं। इसराइल का फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम ईरानी ड्रोन्स रोकने में बुरी तरह नाकाम रहा है। ईरान ने अमरीकी हमलों के बाद इसराइल पर मिसाइलों से नया हमला किया है। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों से हाइफा, तल अबीब के मुज़ाफ़ात और वस्ती इसराइल में बड़ी तबाही हुई है। ईरान के पास ऐसा क्या है जो इसराइली नहीं पूरी दुनिया अंगुश्त बदंदा है। एक से बढ़कर एक नया सरप्राइज है। दुनिया के सबसे मुस्तनद तरीन इसराइली दिफाई निज़ाम का पोल खोलने वाले ईरानी हथियार कौन से हैं, बताएंगे इस्लामाबाद से एजाज सईद अपनी रिपोर्ट में। इसराइल का सबसे मजबूत और बड़ा दिफाई निजाम है, चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, चूंटी भी हरकत करेगी तो पकड़ी जाएगी, कोई आफत इसराइल पर नहीं गिर सकती। ये दावे ही नहीं किए जाते थे, बल्कि इसराइल ने पूरी दुनिया पर इस दिफाई निजाम की धाक बिठा रखी थी। इस 3 टियर दिफाई सिस्टम में शामिल है इसराइल का अपना तैयार करदा आयरन डूम, डेविड स्लिंग और एरो 234। इसके अलावा अमरीकी दिफाई सिस्टम थार्ड भी है, मगर दिफा नाकाबिले तस्खीर होने के ये खुदाई दावे धरे के धरे रह गए। ईरान ने एक हफ्ते की जंग में ही आयरन डूम समेत इसराइली दिफाई निजाम के ढोल का पोल खोल दिया। ये सब हुआ ईरान के नित नए मिसाइल्स के बायस। ईरान के मिसाइल्स जखीरे में ऐसे 7 बड़े मिसाइल शामिल हैं जो इसराइल के किसी भी हिस्से को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। सबसे पहले इनमें शामिल हैं जदीद फतह 1 और 2 मिसाइल, जिन्हें ईरान ने हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल के तौर पर मुतारिफ कराया है। इनकी इसराइल में की गई तबाही पूरी दुनिया ने देखी। तकरीबन 1400 किलोमीटर तक मार करने वाले ये मिसाइल इंतहाई तेज रफ्तारी और मनूवरेबल वारहेड के बायस इन्हें रोकना मुश्किल है। दूसरे नंबर पर खैबर शिकन मिसाइल है। यह भी एक दरमियाने फासले का बैलिस्टिक मिसाइल है। तकरीबन 1450 किलोमीटर की रेंज के साथ अपने टर्मिनल मरहले में तेज रफ्तार मोड़ लेने की सलाहियत रखता है और इसी सलाहियत के बायस दुनिया के जदीद तरीन दिफाई निजाम को भी धोखा दे सकता है। तीसरे नंबर पर ठोस ईंधन वाले हाज, कासिम और बसीर बैलिस्टिक मिसाइल है। इनकी रेंज 1200 से 1400 किलोमीटर तक है और वो भी हदफ को ठीक ठीक निशाना बनाने की सलाहियत के साथ। चौथे नंबर पर सजील मिसाइल है जो 2 स्टेज पर मुश्तमिल है और ठोस ईंधन से चलने वाला। रेंज है तकरीबन 2000 किलोमीटर। ये ईरान के सबसे दूर मार करने वाले मिसाइलों में से इंतहाई मुनफरिद है। पांचवें नंबर पर शहाब 3, गादर 110 और खुरम शहर सीरीज के मिसाइल हैं। रेंज है 1300 से 2000 किलोमीटर और ये मिसाइल भारी वारहेड्स ले जाने की सलाहियत रखते हैं। छठे नंबर पर ईरान के क्रूज मिसाइल है पावा और हवेजा। रेंज तकरीबन 1650 किलोमीटर तक। ये जमीन के करीब प्रवास करते हैं, जिसके बायस इनका जदीद तरीन रेडार पर नजर आना और रोकना मुश्किल होता है। 7वें नंबर पर क्लस्टर वारहेड वाले बैलिस्टिक ईरानी मिसाइल है। ये दुश्मन के बहुत बड़े इलाके को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जेली बारूद का इस्तेमाल इसकी खासूसियत है, जिससे इंसानी और अस्करी अहदाफ यकसा मुतासर होते हैं। ईरान के इन जदीद और मोहलिक मिसाइलों ने इसराइल के लिए स्ट्रेटेजिक खतरात में इजाफा कर दिया है। ईरान के ये हमले न सिर्फ इसराइल के मौजूदा दिफाई निजाम के लिए बड़ा इम्तिहान है, बल्कि मुस्तकबिल के लिए भी एक चैलेंज। एजाज सैयद, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान की ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं। अमरीकी हमले इसराइली हमलों के सिलसिले का तसलसल हैं। खित्ते में कशीदगी में मजीद इजाफे पर गहरी तशवीश है। ये हमले बैनुल-अक़वामी कानून की तमाम इक़दार की खिलाफ वर्जी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक़ हासिल है। ईरान के खिलाफ जारी जाहरियत से कशीदगी और तशद्दुद में बेमिसाल इजाफा हुआ है। मजीद कशीदगी पूरे खित्ते और दुनिया पर संगीन असरात डालेगी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की जानिब से कहा गया है, शहरी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना नागुज़ीर है, तनाज़े को फौरी ख़त्म किया जाना ज़रूरी है। इसी पर तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सैयद से। एजाज, बताएगा तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मजीद क्या कहा है?
جی پاکستان نے سب سے پہلے اس حملے کی مذمت کی ہے جو کہ امریکہ کی طرف سے کیا گیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کی طرف سے باضابطہ طور پر بیان جاری کیا گیا ہے اور اس بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں کی شدید مذمت کرتا ہے۔ اس میں اہم بات یہ ہے کہ امریکہ کا ذکر خصوصی طور پر کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کہا گیا ہے کہ امریکی حملے اسرائیلی حملوں کے سلسلے کا تسلسل ہے۔ اس بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ خطے میں کشیدگی میں مزید اضافے پر پاکستان کو گہری تشویش ہے۔ یہ حملے بین الاقوامی قانون کی تمام اقدار کی خلاف ورزی ہیں۔ پاکستان نے کہا ہے کہ ایران کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایران کے خلاف جاریت سے کشیدگی اور تشدد میں بے مثال اضافہ ہوا ہے۔ مزید کشیدگی پورے خطے اور دنیا پر سنگین اثرات ڈالے گی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ شہری جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانا ناگزیر ہے۔ تنازع کو فوری ختم کیا جانا ضروری ہے۔ تمام فریقین کو بین الاقوامی قوانین اور انسانی ہمدردی کے قوانین کی پاسداری کرنی چاہیے۔ مذاکرات اور سفارتکاری ہی خطے کے مسائل کا واحد حل ہے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں کے مطابق بحران کا پرامن حل ہے۔ یہ تفصیلی بیان جاری کیا ہے اور اگر بیان کو غور سے پڑھیں تو پاکستان نے امریکہ کا نام خصوصی طور پہ لیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایران کا جو اپنے دفاع کا حق ہے ظاہر ہے امریکہ کے خلاف اس کی بھی حمایت کی ہے۔ جی پاکستان نے ایران پر امریکی حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ اعزاز سید ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آپ کو ایک دفعہ پھر بتائیں کہ پاکستان کی ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ خطے میں کشیدگی میں مزید اضافے پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہ حملے بین الاقوامی قانون کی تمام اقدار کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ایران کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ ایران کے خلاف جاری جارحیت سے کشیدگی اور تشدد میں بے مثال اضافہ ہوا ہے۔ مزید کشیدگی پورے خطے اور دنیا پر سنگین اثرات ڈالے گی۔ تنازع کو فوری ختم کیا جانا ضروری ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ تمام فریقین کو بین الاقوامی قانون اور انسانی ہمدردی کے قوانین کی پاسداری کرنی چاہیے۔ مذاکرات اور سفارتکاری ہی خطے کے مسائل کا واحد حل ہے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں کے مطابق بحران کا پرامن حل ضروری ہے۔ پاکستان نے ایران پر امریکی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکی حملے اسرائیلی حملوں کے سلسلے کا تسلسل ہیں۔ خطے میں کشیدگی میں مزید اضافے پر گہری تشویش ہے۔ یہ حملے بین الاقوامی قانون کی تمام اقدار کی خلاف ورزی ہیں۔ ایران کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ ایران کے خلاف جاری جارحیت سے کشیدگی اور تشدد میں بے مثال اضافہ ہوا ہے۔ مزید کشیدگی پورے خطے اور دنیا پر سنگین اثرات ڈالے گی۔ شہری جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانا ناگزیر ہے۔ آپ کو بتائیں کہ امریکہ GBU-57 بم زیر زمین ہدف کو نشانہ بنانے کی خاصیت رکھتا ہے۔ یہ کتنا وزنی بم ہوتا ہے اور کس طرح زیر زمین اپنے ہدف تک پہنچتا ہے، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی GBU-57 بنکر کانکریٹ میں 60 میٹر تک کیسے مار کرتا ہے؟ دیکھنے میں تو یہ ایک معمول کا بم دکھائی دیتا ہے، لیکن 13.5 ٹن سے زیادہ وزنی یہ بم انڈر گراؤنڈ قلعوں کو تباہ کر سکتا ہے۔ جب ایک B-2 اسٹیلتھ بامبر اسے 30,000 میٹر کی بلندی سے ڈراپ کرتا ہے تو یہ تیزی سے زمین کی طرف آتا ہے، گراؤنڈ کو ہٹ کرتا ہے اور کانکریٹ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ اس کا وار ہیڈ ایک معمول کا میٹل ہے۔ اس کا اسٹیل الوائے ہیٹ اور پریشر کے سامنے مزاحمت کرتا ہے اور اسے ٹھوس اسٹیل کی حالت میں برقرار رکھتا ہے اور یقینی بناتا ہے کہ ٹکراؤ کے وقت یہ اپنی مکمل قوت کے ساتھ موجود رہے۔ اس کی ایڈجسٹیبل ٹیل اس ٹھیک نشانے پر پہنچنے میں مدد دیتی ہے جس کا پہلے ہی ماہرانہ کیلکولیشن سے اندازہ لگایا گیا ہوتا ہے، لیکن اس کی حقیقی طاقت اس کے اندر ہوتی ہے۔ یہ فوری دھماکہ نہیں کرتا، یہ ہدف کی گہرائی تک جاتا ہے، اس کے بعد دھماکے سے پھٹتا ہے۔ اس کا عمل کچھ یوں ہوتا ہے کہ یہ پہلے ڈرل کرتا ہے، مواد کو گہرائی تک لے کر جاتا ہے، پھر اپنے ہدف تک پہنچ کر پھٹتا ہے۔ ایران کے ایٹمی پلانٹس اور متعلقہ تنصیبات کتنی اور کہاں ہیں؟ ایران کے ایٹمی پروگرام پر اسرائیل، امریکہ اور عالمی برادری کو کیا اعتراضات ہیں؟ IAEA نے ایرانی ایٹمی پروگرام کا کتنی بار معائنہ کیا ہے اور اس سے متعلق کیا رپورٹس دی ہیں؟ ایران نے اپنے ایٹمی پروگرام کے لیے کتنے سائنسدانوں اور اہم شخصیات کی قربانیاں دی ہیں؟ اس بارے میں دیکھیے اسلام آباد سے زرغون شاہ کی رپورٹ۔ ایران کا جوہری پروگرام 1950 کی دہائی میں شروع ہوا۔ 1990 کی دہائی میں عالمی برادری کو شک ہوا کہ ایران خفیہ طور پر جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔
IAEA ने 2003 में पहला मुआयना किया जिसमें ईरान की जौहरी सरगर्मियों का इंकशाफ हुआ। 2006 में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुस्तकिल अरकान और जर्मनी ने मुज़ाकरात का आगाज किया। 2015 में जामे मुआहदा JCPOA तय पाया जिसके तहत ईरान ने यूरेनियम की अफजूदगी सिर्फ 3.67% तक महदूद रखने, अफजूदा यूरेनियम का जखीरा कम करने और IAEA को अपनी जौहरी तनसीबात की मुकम्मल निगरानी की इजाजत दी। IAEA के मुताबिक 2015 में ईरान ने शफाफियत दिखाई। फिर जब 2018 में अमेरिका मुआहदे से निकल गया तो ईरान ने आहिस्ता आहिस्ता यूरेनियम मौजूदगी बढ़ाना शुरू कर दी और 2021 के बाद 60% तक पहुंचा दी। IAEA ने 2021 ta 2025 के दौरान शकूक जाहिर करते हुए अदम तामन की शिकायत की। 2025 के अवाइल में एक नया सफारती अमल शुरू हुआ ताकि मुआहदे की बहाली मुमकिन बनाई जा सके। इस हवाले से मुज़ाकरात के 5 दौर हो चुके थे और छठा दौर 13 से 15 जून को अम्मान में शेड्यूल था। IAEA की रिपोर्ट सामने आई कि ईरान जौहरी ब्रेकआउट पॉइंट के करीब है। इसके अगले रोज ही 13 जून को इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया जिसमें ईरान के 6 जौहरी साइंसदान, ईरानी आर्मी चीफ, पासदारान इनकलाब के सरबरा और एरो स्पेस के सरबरा जाम बहक हो गए। बैनुल अक़वामी न्यूज एजेंसी के मुताबिक इसके बाद मजीद 8 एटमी साइंसदान मुख्तलिफ हमलों में मारे जा चुके हैं जबकि 2 जनरल, पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस सरबरा और डिप्टी कमांडर भी जाम बहक हुए हैं। इससे पहले 2009 में ईरान के एटमी साइंसदान डॉक्टर मसूद अली मोहम्मदी 2010 में, डॉक्टर मजीद शहरयारी 2011 में, दारपोश रजाई और 2020 में ईरान के एटमी प्रोग्राम के मास्टरमाइंड मोहसिन फखरीजादा को भी मारा जा चुका है। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में 6 बड़े एटमी मराकज हैं जिनमें नतंज और फिरदो यूरेनियम की अफजूदगी करते हैं। आर्क हेवी वाटर रिएक्टर था जिस पर इसराइल ने 19 जून को हमला किया। बोशहर ईरान का वाहिद न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इस्फहान में यूरेनियम कन्वर्जन सेंटर है जबकि लश्कर आबाद में एटमी तजर्बात सेंटर है। ईरानी एटमी तनसीबात पर अब तक कई साइबर या दीगर हमले हो चुके हैं। 2010 में स्टिक्स नेट वायरस ने नतंज के सेंट्रीफ्यूजेस को तबाह किया। 2020 में नतंज में धमाका हुआ जिसे तेहरान ने तखरीबकारी करार दिया। 2021 में एक और हमला हुआ जिससे बिजली का निजाम दरम बरम हो गया। ईरान ने इन हमलों के इसराइल पर इल्जामात लगाए। साथी रिपोर्टर एजाज सैयद के साथ जरगून शाह, जियो न्यूज, इस्लामाबाद।